غالباً حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، مقولہ ہے، العلم علمان، علم الادیان و علم الابدان۔ اس کو سمجھنے کے لیے ہم سمجھیں کہ علم کی دو قسمیں ہیں، علم دو طرح کے ہیں، ایک علم الادیان ہے، دین کا علم ہے، اور ایک علم الابدان ہے، بدن کا علم، جسم کا علم۔ لیکن علم دونوں ہے، علم ہی کا ایک حصہ جسمانی اور جسم سے جڑی ہوئی جو بھی چیزیں ہیں اس سے متعلق جو علم حاصل کیے جاتے ہیں وہ بھی علم کا ایک حصہ ہے، اور دین سے جڑی ہوئی جتنی باتیں ہیں اس سے متعلق جو علم حاصل کیا جاتا ہے وہ بھی علم ہے۔ اب اس وقت میں اللہ کا فضل ہے کہ اب یہ دونوں طرح کی تعلیم ایک ادارے میں، خاص طور سے ہمارے علماء کرام کے فکروں سے ایک ادارے میں دونوں طرح کی تعلیم دی جاتی ہے۔ آج سے 20 سال پیچھے اگر جائیں گے، جس وقت میں ہم لوگ ابتدائی تعلیم حاصل کر رہے تھے، تو میں خاص طور سے بتاؤں، میری عمر کے اور بھی بہت سے ہمارے ساتھی لوگ بھی ہوں گے کہ ایک کلاس بھی اسکول میں نہیں پڑھے، اور مدرسے میں بھی ABCD ک کھ یہ باضابطہ نہیں پڑھے۔ اس وقت میں یہ عیب سمجھا جاتا تھا کہ مدرسے میں ہندی اور انگریزی کی تعلیم ہوگی، خال کہیں ایسا ہوگا، عمومی طور پر ایسا نہیں تھا۔ لیکن اب ماشاءاللہ عام ہو گیا ہے، خال ایسا ہے کہ وہاں ہندی انگریزی نہیں ہے، لیکن عام طور پر ایسا ہے۔ جناب حضرت مفتی شمس تبریز صاحب دامت برکاتہم آپ حضرات کے بیچ اسی طرح کا ایک ادارہ قائم کر رہے ہیں۔ ہم آپ حضرات کے سامنے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے اس جملے کو رکھ کر کے یہی بتلانا چاہتے ہیں کہ علم جس طرح سے دین کا علم حاصل کرنا ضروری ہے اور اس کو حاصل کرنا عبادت ہے، اسی طرح سے جسم کا علم حاصل کرنا بھی عبادت ہے اور وہ بھی ضروری ہے۔ کیوں؟ دین جو زندہ ہوتا ہے وہ انسان سے جڑا ہوا ہے، اور انسان جڑا ہوا ہے دو چیزوں سے، ایک روح سے اور دوسرا جسم سے۔ جب انسان کا جسم درست نہیں رہے گا، وہ صحت مند نہیں رہے گا، تو وہ دین کی علم پر بھی عمل نہیں کر پائے گا، وہ دین پر بھی عمل نہیں کر پائے گا۔ تو جسمانی اعتبار سے جسم کا علم حاصل کرنا اس معنی کر کے ہمیں وہ صحت مند رکھے، اس کے جو طریقے ہیں، اس کے جو اعلی کار ہیں وہ بتلائے، تاکہ ہم دین پر عمل کر سکیں، اسلامی احکام کو ہم بجا لائیں۔ اس معنی کر یہ علم حاصل کرنا بھی عبادت ہے اور ضروری ہے۔ اور جسم سے جڑی ہوئی جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب کو اس میں لے لیں، ایک اس کی دنیا ہے، جیسے دین کے علم کی ایک دنیا ہے، ساری شریعت اس میں آ جاتی ہے۔ تو جسم سے مراد یہاں پر صرف علم طب نہیں ہے کہ صرف ہم میڈیکل سائنس کی علم حاصل کر لیے، صرف یہ نہیں ہے، بلکہ انسان کے جسم کو جو علم راحت پہنچائے، اس کو آرام پہنچائے اور اس کے جسم کی ضرورتوں کو پوری کرے، وہ سب کا سب علم میں شامل ہے، اور اس کو حاصل کرنا ایک عبادت ہے، بشرطے کہ اس کے لیے ہم اپنے بچوں کی ذہن سازی کریں گے کہ جو بھی علم ہو، علم جو حاصل کرنا ہے وہ بطور علم کے اللہ کے لیے حاصل کرنا ہے، کہ اس کے ذریعے سے ہم اللہ کی مخلوق کو نفع پہنچائیں گے، نہ کہ صرف اپنی ذات کے لیے یا پیسے حاصل کرنے کے لیے۔ جب پیسے کی باری آ جائے گی دوستو
تو دین کا علم حاصل کرنا بھی اس کے لیے بیکار ہو جائے گا، رائگاں ہوگا، کوئی اس کی جگہ نہیں رہے گی۔ اور نیت اگر درست رہے تو انجینئر بنے، ڈاکٹر بنے، چارٹر اکاؤنٹنٹ بنے، اور اس کے جتنے شعبے جات ہیں اس میں وہ علم حاصل کر لے، اور نیت اس کی درست ہے کہ میں اللہ کے لیے، اللہ کی مخلوق کو فائدہ پہنچانے کے لیے علم حاصل کر رہا ہوں، تو اس کو وہ عبادت کا ثواب ملے گا۔